الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، آج حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ کی ولادت باسعادت 38 ہجری مدینہ المنورہ میں ہوئی اور آپ کے القابات زین العابدین، سجاد اور سید زین العابدین وغیرہ ہیں۔ کنیت ابو محمد، ابو القاسم، ابو عبداللہ وغیرہ ہے۔ والد اور والدہ، آپ کے والد نواسۂ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور دادا حضور سیدنا علی شئیر خدا اور دادی جان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ کی والدہ فارس کی آخری بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھی۔ کتابوں میں نام کے حوالے سے مختلف روایت ہیں۔ ایک روایت کے مطابق غزالہ تھا۔ دور عمر میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں فتح فارس کے لیے 14 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں لشکر بھیجا گیا۔ طویل عرصے کے بعد بالآخر فارس فتح ہو گیا۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام یزدجرد تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں گرفتار کر کے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے 3 عظیم خاندانوں کا انتخاب کیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن عمر کے حصے میں آئی جس سے حضرت سیدنا سالم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، دوسرے حضرت محمد بن ابو بکر کے حصے میں آئی جس سے حضرت قاسم پیدا ہوئے، اور تیسری سیدنا امام حسین کے حصے میں آئی جس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت سالم، حضرت قاسم، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپس میں خالہ داد بھائی ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں فَكُلُّهُمْ بنو خالتین، یعنی یہ تینوں آپس میں خالہ داد بھائی ہیں۔ البدایہ والنہایہ۔ نوٹ: کسریٰ ہر فارس کے بادشاہ کا لقب تھا اور 1935 میں فارس سے نام بدل کر ایران رکھا گیا۔ روایت و احادیث: آپ رضی اللہ عنہ نے متعدد صحابہ کرام ازواج مطہرات سے احادیث مبارکہ کو روایت کیا جن میں حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مسور بن مخزمہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت صفیہ، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم سے سرفہرست ہے۔ امام شریف وکانہ یأتم بعمامۃ بیضاء، یعنی آپ سر پر سفید امامہ باندھتے تھے۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر مبارک، علامہ عبدالوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 13 برس تھی۔ تمام حسینی، یعنی حضرت سادات اکرام سے تمام حسینی آپ رضی اللہ عنہ ہی کی اولاد سے ہیں۔ عبادت گزاروں کے سردار حضرت ابو زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہماری موجودگی میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ کے پاس امام زین العابدین تشریف لائے تو اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ امام حسین تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور چوما اور اپنے پہلو میں بٹھایا، پھر ارشاد فرمایا، میرے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ قیامت کے روز ایک منادی پکار کر کہے گا، سید العابدین، عبادت گزاروں کا سردار، کھڑے ہو جا۔ چنانچہ امام زین العابدین کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ جہاں عبادت گزاروں کی زینت ہیں وہاں عبادت گزاروں کے سردار بھی ہیں۔ اکابرین کے تاثرات: حضرت سیدنا امام ظہری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، میں نے کسی قریش کو آپ سے بڑا متقی و کمالات والا نہیں دیکھا۔ نیز فرمایا، مجھے متعدد بار امام زین العابدین کے مجالس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ حضرت واقدی نے فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے تھے۔ حضرت محمد بن سعد نے ارشاد فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صاحب حدیث اور متقی تھے۔ حضرت سعید بن مسیب، حضرت زید بن اسلم، حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ کے دور میں اہل بیت میں آپ کی مثل کوئی نہیں تھا۔ عبادت و ریاضت: امام زین العابدین جب وضو فرماتے تو خوف خدا سے آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ رضی اللہ عنہ پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، تم کو معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے اور مناجات کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر روز دن رات 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کی، حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ بدیدہ ہو کر ارشاد فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ عز وجل کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا، حضور پھر لبیک کہیے۔
بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھی، لیکن اسی وقت خوف خدا سے لرز کر زمین پر گر تشریف لیا اور بے ہوش ہو گئے۔ صدقے کی فضیلت حضرت امام العابدین فرمایا کرتے تھے، رات کے وقت صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور دل و قبر کو منور کرتا ہے اور قیامت کے دن بندے سے اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ صدقہ دینے کا اعلیٰ انداز۔ آپ رضی اللہ عنہ رات کو اکیلے راشن کا تھیلا اپنے کاندھوں پر اٹھا کر مدینے طیبہ میں سو ایسے گھر میں جو نہایت غریب تھے انہیں راشن پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ اہل خانہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ راشن کہاں سے آتا ہے۔ اس حقیقت سے پردہ اس وقت اٹھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جب آپ کو غسل دیا گیا تو اس وقت آپ کے کاندھوں پر کسی وزنی چیز کا اٹھانے کے نشانات دیکھے گئے اور یہ اطلاع آئی کہ کوئی غیر معلوم شخص مدینہ طیبہ 100 گھروں کا کفیل تھا۔ نماز میں خشوع اور خضوع۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں نماز اور ادا فرما رہے تھے، اچانک گھر میں آگ لگ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی توجہ اللہ کی طرف تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگ آگ بجھانے کے لیے فوراً پہنچے اور آگ بجھایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا لوگوں سے یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا آپ کے گھر کو آگ لگ گئی تھی، آپ کو نہیں معلوم؟ تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں آخرت کی آگ کو بجھانے میں مشغول تھا۔ نصیحت۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ خدا کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت، جو رغبت کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یہ تاجروں کی عبادت، اور اللہ کی محبت اور اس کے شکر کے لیے عبادت کرنے والے ہی حقیقت میں مخصوص محبوب بندوں کی عبادت کہلائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے وقوفوں کی دوستی سے اجتناب کرو کیونکہ وہ بظاہر تجھے نفع پہنچائیں گے لیکن میں تجھے اسے نقصان ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اے میرے لخت جگر فاسق سے دوستی مت کرو کیونکہ وہ اپنے تھوڑے نفع کے لیے تجھے فروخت کر دے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی برائیوں پر مطلع فرما دیتا ہے، پس وہ اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے عیب دیکھنے سے غیر متوجہ ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے بیٹا مصائب پر صبر سے کام لینا، اپنے بھائی کو کسی بھی فائدے سے محروم نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تاریخ قرآن کو پس پش ڈالنے والے کی مانند ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ایک حبشی غلام جن کا نام حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ عنہ تھا، ان کی لخت جگر حضرت زید رضی اللہ عنہ کا شمار تابعین سے ہوتا تھا۔ وہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے۔ حصول علم کی خاطر حضرت امام العابدین اہتمام و پابندی کے ساتھ حضرت زید کے درس میں بیٹھتے اور آپ رضی اللہ عنہ کی کوشش ہوتی سماعت درس کے لیے حضرت زید کے قریب بیٹھوں تو ایک مرتبہ حضرت تنافع بن جبیر معتم نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ تو سید الناس لوگوں کے سردار ہیں، آپ اس حبشی غلام کے درس میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس وقت امام العابدین نے بہت زبردست بات ارشاد فرمائی انسان اس جگہ بیٹھتا ہے جہاں سے اسے نفع حاصل ہو اور علم ہی کی جگہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ بادشاہ کا بیٹا اور بادشاہ کا بھائی اور 105 ہجری میں خود بادشاہ یعنی بے پناہ ہشام بن عبد الملک نے اپنے والد یا بھائی کے دور حکم حج کے موقع پر حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا تو اس وقت رش کی بنا پر بوسہ لینے میں دقت ہوئی، بالآخر سپاہیوں کی مدد سے بوسہ لے لیا۔ ابھی فارغ ہوا ہی تھا کہ حضرت سنیں امام ضرور العابدین تشریف لائے، لوگ ادب کی وجہ سے ایک طرف ہو گئے، انہوں نے بآسانی حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کچھ لوگوں نے ہشام سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ جاننے کے باوجود کہنے لگا میں انہیں نہیں جانتا۔ اس وقت عرب کا مشہور شاعر فردت وہاں موجود تھا، اس سے رہا نہ گیا تو اس نے اسی وقت امام ضرور العابدین کی شان میں 28 اشعار کہے۔ وصال با کمال۔ آپ رضی اللہ عنہ کا وصال 94 ہجری 18 محرم الحرام میں ہوا اور تدفین جنت البقیع میں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس حقیر بندے کی صحیح کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔